نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت سے پہلے کیا کیا ہوگا، کیسے ہوگا، علامات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں۔ کچھ نشانیاں چھوٹی کہلاتی ہیں اور کچھ بڑی، دونوں کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بہت سی باتیں رکھی، بہت زیادہ تفصیل سے نہیں کیونکہ مختصر وقت میں بہت زیادہ بیان نہیں ہو سکتا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سورج، آفتاب، خاور، خورشید، سن مغرب سے نکلے گا۔ سن رائزز فرام ویسٹ۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہوگا۔ بعض روایات میں ہے کہ ذی الحج کا مہینہ ہوگا اور ایک رات بہت لمبی ہو جائے گی، یہاں تک کہ بچے چلائیں گے، مسافر راہ سے بہک جائیں گے، بھٹک جائیں گے، مویشی چراہ گاہ جانے کے لیے شور مچائیں گے، پرندے گھونسلوں سے باہر آ جائیں گے، لیکن صبح نہیں ہوگی۔ احادیث کی روشنی میں وہ ایک رات 2 راتوں یا 3 راتوں کے برابر لمبی ہو جائے گی۔ کچھ لوگ ڈر جائیں گے، ہیبت سے رونے لگیں گے، مسجدوں میں چلے جائیں گے، توبہ کریں گے۔ جب اس رات کی طوالت، لمبائی، لینتھ زیادہ ہو جائے گی تو لوگ بے قرار ہوں گے، بہت زیادہ۔ اتنی لمبی رات، اتنی لمبی رات۔ ایک تو ہوتا ہے نا آپ کو غم ہو تو غم میں آپ کا وقت نہیں گزرتا، تو غم کی رات کو آپ لمبی رات کہتے ہیں۔ یہ واقعی لمبی رات ہوگی، یعنی اس کا دورانیہ، ڈیوریشن بہت بڑھ جائے گا۔ تب کہیں جا کر ہلکی سی جیسے کرنیں نکلتی ہیں، مگر وہ کرنیں جیسے گرہن کے وقت کم روشنی کے ساتھ ہوتی ہیں، وہ مغرب کی جانب سے ہوں گی، ان کا طلوع مغرب کی جانب سے ہوگا، اور اتنا بلند ہوگا جتنا کہ چاشت کے وقت ہوتا ہے، اور پھر غروب ہو جائے گا، اور پھر حسب دستور مشرق سے ہوا کرے گا۔ لیکن اتنی بات جو خوفناک ہے وہ یہ کہ سورج جب مغرب سے نکلے گا تو پھر کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ چنانچہ قرآن کریم میں اس کا بیان کچھ اس طرح، سورہ الانعام، جس دن تمہارے رب کی وہ نشانی، ایک نشانی آئے گی، یوم یاتی بعد آیات ربک لا ینفع نفسا، کسی جان کو ایمان لانا اس کے بعد کام نہ دے گا جو پہلے ایمان نہیں لائے تھے یا اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہیں کمائی تھی۔ اس سے پہلے ایمان والا ہونا
کام آئے گا، اس نشانی کو دیکھ کر کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ سورج کا مغرب سے نکلنا، اس حوالے سے ایک دو باتیں اپنے ناظرین سے کرنا چاہوں گا۔ نمرود نے خدائی کے دعوے کیے، اپنے آپ کو خدا کہا، لوگوں کو کہا مجھے سجدہ کرو، میری پوجا کرو۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام خلیل اللہ، ابھی دنیاوی گنتی کے لحاظ سے عمر شریف زیادہ نہیں، اس کو ماننے سے انکار کیا۔ اس نے کہا اگر میں رب نہیں ہوں تو پھر رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جو زمین و آسمان کا خالق ہے وہ رب ہے، جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا یہ کام میں بھی کرتا ہوں، زندہ بھی کرتا ہوں، مارتا بھی ہوں۔ ایک پھانسی کے مجرم کو جس کو موت ہونی تھی اس کو رہائی دے دی، اور جس نے زندہ رہنا تھا اس مجرم کو پھانسی دے دی کہ اس نے مرنا تھا میں نے اس کو زندگی دے دی، اس نے جینا تھا میں نے اس کو موت دے دی۔ یعنی اس کو مارنے اور زندہ کرنے کی بات بھی سمجھ نہ آئی، اور دعوے تھے خدائی کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب تعالی کی دوسری دلیل دی کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ تو اگر اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو تو مغرب سے نکال دے۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، مبہوت ہکا بکا رہ گیا یہ بات سن کے کہ یہ کہہ کیا دیا ہے اس نے۔ یہ لازمی بات ہے وہ خدا نہیں تھا، دعویٰ کر رہا تھا، نتیجے میں کیا کہ اس کو آگ میں ڈال دو۔ یعنی جواب نہیں ہے تو اپنے مخالف کے لیے جو چاہے فیصلہ کر دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل بھی بتا رہی ہے کہ رب تعالی کی شان ہے سورج کو مغرب سے نکالنا۔ یہاں مجھے ایک بات اور بھی یاد آئی، مشکل الآثار میں ہے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی کام سے بھیجا گیا ان کو۔ جب وہ واپس آئے لشکر اسلام نے عصر کی نماز ادا کر لی تھی، اس کو بیچ والی نماز کہتے ہیں، دو اس سے پہلے ہیں دو اس کے بعد، فجر اور ظہر اس سے پہلے، مغرب اور عشاء اس کے بعد، اس کو بیچ والی نماز بھی کہا جاتا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ بیچ والی نماز اس کی خاص طور پر حفاظت کا حکم دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ایک پتھر کو تکیہ بنا کر لیٹنے لگے۔ حضرت علی اسی وقت پہنچے، جب یہ منظر دیکھا آگے بڑھے اور کہا حضور پتھر کو نہیں میری گود کو تکیہ بنا لیجئے، اپنا زانو پیش کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ حضرت علی نے ابھی تک عصر کی نماز ادا نہیں کی تھی، سورج غروب ہو گیا۔ مولا علی کے چہرے پر افسردگی، افسوس کہ نماز ادا نہیں کی، کیا ہمارا بھی یہ حال ہے؟ نماز کا وقت نکل جائے ہم پریشان ہوتے ہیں۔ کیا نماز کی احتیاط اور نماز کے لیے پابندی کا اہتمام ہمارے مزاج میں ہے؟ ان کی ایک نماز قضا ہو رہی ہے، وہ پریشان ہو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں کھولی، دیکھا حضرت علی کے چہرے پر افسردگی ہے۔ فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی اور سورج غروب ہو گیا ہے۔ میرے آقا کریم نے انہیں ڈانٹا نہیں، یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھنی چاہیے تھی پہلے، میں اگر تکیہ بنا رہا تھا پتھر کو بنانے دیتے۔ میرے آقا کریم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ اللہم انہو
कान फी ताअतिका व ताअत रसूलिक, बे शक ये अली तेरी फर्मा बरदारी में था और तेरे रसूल की फर्मा बरदारी में था। बज़ाहिर वो रसूल की फर्मा बरदारी कर रहे थे, अल्लाह की फर्मा बरदारी ये कि नमाज पढ़ते, लेकिन पता चला रसूल की फर्मा बरदारी अल्लाह ही की फर्मा बरदारी है। मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की फर्मा बरदारी की उसने हकीकत में अल्लाह ही की फर्मा बरदारी की। कुरान की गवाही। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ का इशारा करके डूबे हुए सूरज को लौटाया। मैंने मुख्तसरन बताया। क्यों ये वाक़या सुना? आप कहेंगे कि देखें नबी पाक ने मगरिब से निकाल दिया, इसीलिए फरमाया मेरे हबीब ऐलान कर दीजिए कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कि देखने में सूरत बशरी में तो मैं तुम जैसा हूँ। क्या मतलब? मेरे हाथ से बहुत से काम जाहिर हो रहे हैं, ये अल्लाह ही की कुदरत है, मगर मैं रब नहीं हूँ, उसके बराबर नहीं हूँ, उसके मिसल नहीं हूँ, उसका शरीक नहीं हूँ। ये वाज़े हो गया। तो ये क़यामत की निशानियों में से कि सूरज मगरिब से तुलू होगा, जो सुबह का वक्त होता है वो तो हुजूर ने लौटाया था ना, ये तुलू होगा, यानी जिस वक्त होता है निकलने का, सुबह जिसको हम कहते हैं, तो ये मगरिब से निकलेगा। ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। इस हवाले से आपने ये भी सुन लिया कि उसके बाद किसी का ईमान लाना उसके काम नहीं आएगा, उसकी तौबा कबूल नहीं होगी, क्योंकि तौबा का वक्त गुजर चुका होगा। ये उन निशानियों में से जिसको क़यामत की निशानी कहा गया है। सही मुस्लिम में हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया, आफ़ताब जब गुरूब होता है तो तुम्हें पता है ये कहाँ जाता है? मैंने अर्ज़ की अल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह ताला और उसका रसूल ही ज़्यादा जानते हैं। कितने अदब का तरीक़ा था सहाबाए किराम का। फरमाया वो जाता है यहाँ तक के अर्श के नीचे पहुँचकर सजदा करता है और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करता है, इल्तिजा करता है कि मुझे दोबारा तुलू की इजाज़त दी जाए। यहाँ फिर एक बात करूँगा, पाकिस्तान में इस वक्त जो वक्त है, अमेरिका की एक रियासत कैलिफोर्निया, 12 घंटे का फ़र्क है। हमारे यहाँ रात के 12 बजे होंगे तो उनके यहाँ दिन के 12 बजे होंगे। क्या मतलब? यहाँ सूरज गुरूब हो चुका, वहाँ चमक रहा है, तो एक जगह गुरूब हो गया, दूसरी जगह चमक रहा है। ये तो दुनिया देख रही है, क्योंकि दुनिया गोल, जिसको आप कहते हैं सर्किल की, दायरे की शक्ल में है, औकात का इख्तिलाफ है। तो आप कहेंगे सूरज तो गुरूब ही नहीं होता, एक जगह गुरूब हुआ है, दूसरी जगह तुलू हो रहा है। तो वो कौन सा सूरज है जो चमक रहा है? वो कौन सा सूरज है जो अर्श इलाही के सामने गुरूब होने के बाद सजदा कर रहा है? तो ये एक बहुत बड़ा मसला, इसको उलमाए किराम ने बयान किया कि वजूदे मिसाली, आप सो रहे होते हैं अपने बिस्तर पर, मगर ख्वाब में अपने आप को दूसरी जगह देख रहे होते हैं। तो जो सो रहा है वो कौन है? जिसको आप देख रहे हैं वो कौन है? तो उसको वजूदे मिसाली कहा जाता है। ये सुजूदुश शम्स कुरान करीम में, तफसीरों में इसको आप तफसील से पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा, मैंने मुख्तसरन आपको बताया। मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस सूरज को जो सजदा करता है, इजाज़त मांगता है, इजाज़त दी जाती है और हुक्म दिया जाता है कि मशरिक़ की तरफ जाए और वहाँ से तुलू करे, और करीब है वो वक्त कि वो सजदा करेगा, उसका सजदा कबूल नहीं किया जाएगा, और हाज़री और तुलू की इजाज़त वो चाहेगा मगर नहीं दी जाएगी।
اور حکم دیا جائے گا جس طرف سے آیا ہے ادھر ہی واپس ہو جائے اور ادھر ہی سے طلوع ہو، یعنی مغرب کی طرف، ٹوورڈز ویسٹ، یعنی ویسٹ کی طرف واپس چلا جائے اور وہیں سے طلوع ہو، چنانچہ وہ مغرب سے طلوع کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ ایسا کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب کسی شخص کو اس کا ایمان لانا نفع نہیں دے گا یہاں تک کہ وہ پہلے سے ایمان لایا ہو، یعنی پہلے مومن ہو تو اس کو نفع دے گا، اس وقت نفع نہیں دے گا۔ البدایہ والنہایہ ابن کثیر کی بہت مشہور کتاب، حضرت عبداللہ بن ابو اوفہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے ایک رات لوگوں پر ایسی بھی آئے گی کہ جو 3 راتوں کے برابر، یعنی ڈیوریشن میں، دورانیے میں، وقفے کے لحاظ سے 3 راتوں کے برابر ہوگی۔ جب ایسا ہو تو جو اس وقت موجود ہو اپنے آپ کو عبادت میں، توبہ میں مشغول کر لے، اس کا مطلب یہ کہ اس نے اس رات کو پہچان لیا۔ ان میں سے ایک نماز کے لیے کھڑا ہوگا، پھر اس سے فراغت کے بعد قرآن کریم کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کے بعد سونے کے لیے لیٹ جائے گا، چند ساعتوں کے بعد اٹھ کر وہ پھر نماز کے لیے کھڑا ہوگا، پھر قرآن تلاوت کرے گا، پھر سونے کے لیے لیٹے گا۔ ابھی کچھ ہی وقت گزرے گا کہ لوگوں کی چیخیں نکلیں گی، شور سن کر آنکھ کھل جائے گی، لوگ ایک دوسرے کو پکار کے کہہ رہے ہوں گے ماجرا کیا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے؟ اس خوف سے وہ مسجد کا رخ کریں گے تو حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ سورج مغرب سے طلوع ہو چکا۔ جب وہ نصف النہار پر پہنچے گا اپنا سفر طے کر کے تو پلٹ کر دوبارہ مغرب میں غروب ہو جائے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ ساعت ہوگی جب کسی کو کوئی توبہ کرنا، ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا۔ یہ 3 باتیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں نے آپ کو سنا، ایک تو یہ دابۃ الارض کا نکلنا، دجال کا، اور پھر یہ سورج کا مغرب سے نکلنا، یہ بہت بڑی نشانیاں قیامت کی ہیں۔ اس وقت سے پہلے اللہ ایمان کے ساتھ اٹھا لے، توبہ کریں، ایمان کی حفاظت کریں، یہ سب سے اہم کام ہے۔ مختصراً یہ بات کی، اس سے آگے بیان جاری ہے ابھی کچھ نشانیوں کا۔ آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی، گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔